تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. صافی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. تھینک یو. بڑی خبریں گردش کر رہی ہیں اور آپ کے ارد گرد ذرا زیادہ کر رہی ہیں کہ کچھ پارٹیاں ہیں جو کہ اتحاد میں شامل ہیں حکومت کی، لیکن وہ کچھ عرصے کے بعد ختم ہونے جا رہی ہیں. اور میرا خیال ہے اس حوالے سے باپ پارٹی کا نام لینا غلط نہیں ہوگا کہ ویسے ہی سیاسی طور پر تو یتیم ہو چکے ہیں، تو ان کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں؟ باپ کا باپ مر گیا ہے اور باپ یتیم ہو گئی ہے. مر گیا ہے تو خیر مناظر نہیں، لیکن باپ کے باپ جو تھے وہ اب نہیں رہے میدان میں اور وہ یتیم ہو گئی ہے. صحیح. تو اس لیے اس وقت باپ پارٹی سے وابستہ لوگوں کی وہی حالت ہے جو کہ یتیموں کی حالت ہوتی ہے، اور ان یتیموں پہ قبضے کے لیے اس وقت زرداری صاحب اور مسلم لیگ نون اور کسی حد تک JUI ان میں وہ میچ لگ گیا ہے. ایک چاہتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی میں لوگوں کو لے آئے، دوسرا چاہتا ہے کہ اپنی پارٹی میں لوگوں کو لے آئے. اور پھر ان یتیموں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا باپ یعنی باپ پارٹی زندہ رہے اور ہماری سرپرستی کے لیے ہمیں کوئی نیا باپ مل جائے، لیکن اس کا امکان بہت کم نظر آتا ہے. نہیں، لیکن صاحب جب الیکشن کی بات آتی ہے تو یہ پارٹیز کہتی ہیں کہ جی ہمارے پاس ٹکٹ کم پڑ جاتے ہیں اور ٹکٹ لینے والے بہت ہوتے ہیں، تو یہ دوسری پارٹی کے لوگوں کو لے لیں گے اور پھر ان کو ٹکٹ دے دیں گے، ایسا کیسے کر سکیں گے؟ ان کے پاس اتنی گنجائش موجود ہے؟ نہیں دیکھیں سنا، کیونکہ دیکھیں PTI یا اس قسم کی دیگر باتوں سے بھی سننے میں آیا کہ لوگ وہاں سے بھی نکل سکتے ہیں الیکشن سے پہلے. ہاں وہ تو ڈیفینیٹلی نکلیں گے. اور کیونکہ یہ PTI میں بھی باپ سے تھوڑی سی صورتحال PTI کی مختلف تھی، کیونکہ ادھر عمران خان صاحب کی شخصیت بھی تھی اور ان کا اپنا کرزما بھی تھا، اور پھر ان کی ایک لمبی جو ہے وہ ماضی بھی تھی اور اسٹیبلشمنٹ کی ایک لمبی سرپرستی بھی تھی. تو وہ چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے غبارے میں بھی ہوا بھری تھی اسٹیبلشمنٹ نے. لیکن جو باپ پارٹی تھی اس کا تو نہ کوئی نظریہ، نہ کوئی لمبی چوڑی تاریخ، نہ کوئی اس میں، اس لحاظ سے دونوں میں قدر مشترک تھا کہ کچھ لوگ پیپلز پارٹی سے توڑے گئے، کچھ نون لیگ سے توڑے گئے، کچھ کاپ لیگ سے توڑے گئے، کچھ کسی اور سے توڑے گئے اور وہ PTI میں شامل کروائے گئے. لیکن جو کہ بلوچستان اور یہ ایسا صوبہ ہے کہ جہاں پہ اس طرح کی جماعتوں کا چورن ایک خاص حد سے زیادہ نہیں بیچا جا سکتا، تو وہاں پہ باپ پارٹی اور کچھ ان لوگوں کی اپنی بھی ایک خواہش تھی، تو اسٹیبلشمنٹ نے وہاں پہ باپ پارٹی تخلیق کر دی. اور ظاہری بات ہے کہ وہ 100% جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ تھا، کیونکہ ادھر کوئی عمران خان جیسا بڑا نام بھی نہیں تھا کہ جس کی قیادت میں وہ لوگ اکٹھے ہو جاتے. تو کوئی مسلم لیگ نون کا تھا، کوئی پیپلز پارٹی کا تھا، کوئی وہاں قوم پرست جماعتوں کا تھا، کوئی کسی کا تھا، کوئی کسی کا تھا، بلکہ بعض اوقات ان کے لیڈر کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا. تو یہ شپ کے لیے وہاں پہ اختلافات بھی اور یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا نواز شریف کی حکومت کے آخری دنوں میں، جب ثناء اللہ زہری کو اقتدار سے نکالا گیا اور ان کی بجائے جو ہے قدوس بزنجو کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا. اور پھر اسی کھاتے میں صادق سنجرانی صاحب ہمارے دوست وہ یہاں پہ سینٹ بن گئے. اور پھر اس وقت زرداری صاحب کو اسٹیبلشمنٹ ہی نے اس پہ مجبور کیا کہ ان کو سینٹ کا چیئرمین بنوا دے، اور زرداری صاحب نے بھی اپنا وہ وزن ان کے پلڑے میں ڈالا تھا. تو ظاہری بات ہے کہ اس پہ بنیادی جو کردار تھا، جو سرپرست تھا، اور اس کے بعد انہوں نے باپ کو بھی قائم رکھا، باپ کی حکومت کو بھی قائم رکھا. پھر باپ کے وزیر اعلیٰ اگر جان کمال کے خلاف ایک فضا بن گئی تو ان کی جگہ قدوس بزنجو کو بھی وزیر اعلیٰ بنایا. تو یہ سب کچھ جو باپ کے باپ کی حیثیت رکھتے والے اسٹیبلشمنٹ کی ایک اہم شخصیت تھی، یہ سب کچھ انہوں نے کیا. تو اب وہ نہیں رہے. اب خود تو باپ پارٹی نہ بنی تھی اور نہ چل رہی تھی، وہ یہاں سے ہدایات لیتی تھی. تو اب جب یہاں سے ہدایات کے لیے انہوں نے رجوع کیا تو اس باپ پارٹی کی باپ کی جگہ جو بندہ بیٹھ گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی میں اس طرح کے سیاسی یتیموں کو پالنے والا نہیں ہوں، تو آپ جانے اور آپ کا کام جانے. تو اس لیے اب باپ پارٹی میں شامل لوگ جو ہے
انہوں نے بھی ادھر ادھر مختلف پارٹیوں میں اپنے لیے جگہ تلاش کرنی شروع کر دی ہے. اور دوسری طرف مسلم لیگ نون بالخصوص پیپلز پارٹی، زرداری صاحب سب سے زیادہ سرگرم عمل ہے اور وہ سب سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ باپ پارٹی کے لوگوں کو اپنی طرف لے آئیں، اور کچھ نہ کچھ مولانا صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی طرف لے آئیں. تو کچھ لوگوں کے رابطے بھی شروع ہو گئے ہیں. تو آپ دیکھ لیں گی کہ اگلے الیکشن سے پہلے باپ پارٹی وہ میدان میں موجود ہی نہیں ہوں گی، اور یہ سب کوئی ایک پارٹی میں گیا ہوگا، کوئی دوسری پارٹی میں گیا ہوگا، کوئی تیسری پارٹی میں گیا ہوگا. اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی پارٹی کو لوگ خوشی خوشی لے بھی لیں گے ان کے کینڈیڈیٹس کو. نہیں دیکھیں، اس میں تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں نا کہ جن کا اپنے علاقے میں جن کو الیکٹیبلز کہا جا سکتا ہے، سردار ہونے کے ناطے ان کی کوئی حیثیت ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے علاقے میں ماضی کی وجہ سے اپنا، جس طرح سرفراز بگٹی ہے یا باقی لوگ ہیں، یعنی کچھ مڈل کلاس کے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی ایک حیثیت بنائی ہوئی ہے وہاں پہ اسٹرگل کی وجہ سے. کچھ اس میں ٹیکنوکریٹک ٹائپ لوگ ہیں جس طرح انوار الحق کاکڑ اور باقی کچھ لوگ ہیں. اسی طرح صادق سنجرانی صاحب جو ہے انہوں نے بھی بہت زیادہ اپنے دوستوں کا بھی حلقہ بنایا ہوا ہے مختلف پارٹیوں میں بھی اور باقی جگہ پہ. میں اکثر ان سے ہنستا ہوں، مذاق کرتا ہوں کہ وہ شہد کی دلدل ہے، جو بھی آتا ہے اس میں دھنس جاتا ہے. تو اس وقت بھی صادق سنجرانی صاحب اور قدوس بزنجو کی یہ کوشش اور خواہش ہے آخری وقت تک کہ باپ پارٹی اپنی جگہ پہ موجود رہے اور سلامت رہیں. البتہ جو باقی عناصر ہیں، اچھا اس میں ایک بدقسمتی بھی یہ ہے، اب زرداری صاحب نے پورا زور لگایا ہوا ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ باپ پارٹی کو پوری پارٹی کے طور پر اپنے پاس لے آئیں. لیکن مسلم لیگ نون کا یہ المیہ ہے کہ ان کی دنیا پنجاب سے شروع ہوتی ہے اور پنجاب پہ ختم ہوتی ہے. ان لوگوں کو حکومت سے خاص دلچسپی نہیں ہے، یعنی جتنے وہ حالانکہ حکومت ان کے پاس ہے، وفاق کی حکومت، اور بہت آسانی کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف لا سکتے ہیں. اور یہ اچھا ہوگا کہ بلوچستان جیسے صوبے کے وہ لوگ وہ قومی پارٹیوں میں آ جائیں. لیکن مسلم لیگ نون کی دلچسپی کم ہے. مولانا صاحب نے وہاں پہ اسلم رئیسانی صاحب کو پکڑ دیا اور یہ باقی لوگوں میں وہ شکار کر رہے ہیں. اسی طرح وہاں جو پی ٹی آئی کے بھی لوگ تھے، مثلا سردار یار محمد رین تھے، تو وہ تو کب سے عملاً عمران خان صاحب کو چھوڑ چکے ہیں، کیونکہ ان کو اس وقت ہیوملیٹ کیا ہے عمران خان صاحب نے قاسم سوری وغیرہ کے ذریعے. انٹرویوز وغیرہ دینے کے بعد کافی اس منظر سے غائب رہے. وہ اسی طرح بہت سارے اور لوگ بھی ہیں. تو اس وقت جام کمال صاحب ایک تو ان لوگوں کا بھی ہے نا کہ کسی کا رجحان، بہت سارے لوگ ان میں ایسے ہیں کہ جن کا رجحان مسلم لیگ نون کی طرف ہے، لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے وہ کوششیں، وہ گرم جوشی نہیں ہے جو کہ زرداری صاحب کی طرف سے ہیں. لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا تو وہ یہی ہے کہ باپ پارٹی اب یتیم ہے. اگلے الیکشن سے پہلے وہ منتشر ہوگی اور کچھ لوگ پیپلز پارٹی میں گئے ہوں گے، کچھ لوگ نون میں گئے ہوں گے، کچھ لوگ جی آئی میں گئے ہوں گے، اور کچھ لوگ شاید اس میں قوم پرست جماعتوں کی طرف واپس چلے جائیں. لیکن باپ پارٹی کا وجود نہیں رہے گا، بس بیچاری یتیم ہو گئی. اور ہم صرف اس کے لیے فاتحہ ہی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جو بھی شاخ نازک پہ آشیانہ بنتا ہے وہ ناپائیدار ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے سہاروں سے یا کسی اور کے سہارے سے آپ اگر پارٹی بناتے ہیں تو وقتی طور پر آپ کو اقتدار بھی مل جائے گا، وقتی طور پر آپ کیسز سے بھی آپ بچ جائیں گے باقی. لیکن پارٹیاں وہی سروائیو کرتی ہیں، پائیدار کہ جو اپنے اور عوام کے اور اپنے لوگوں کے بل بوتے پہ اور ان کے نمائندے بن کے ساؤنڈ فوٹنگز پہ کڑی ہوں. چلیے اسی نوٹ کے ساتھ صافی صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور تمام دیکھنے والوں کا بھی بہت شکریہ. اللہ حافظ.